بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جنت کی حور سے بھی بڑھ کر ہے وہ عورت جسے ایسا مرد ملا ہے جو ہر وقت اسے پیار کرتا ہے، اسے خوش رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ مرد کو ہمیشہ شرمانے والی اور خوبصورت عورت پسند آتی ہے۔ عموماً عورت اپنے پسند کے مرد کے لیے ہوتی ہے، ورنہ اس سا پتھر کوئی نہیں۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیے وہ اداس ہے اور اسے محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار عورت کی نشانی ہے۔ مڈل کلاس لڑکی کو بدنامی کا بہت ڈر ہوتا ہے۔ یہ عشق نہیں کرتی، یہ شوہر تلاش کرتی ہے۔ عورت کو پانے کے لیے ہماری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتے۔ مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل دکھا دینا مذاق نہیں ہوتا۔ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے دو اچھے اصول ہیں: سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور خود کی اصلاح کریں۔ بات صرف نیت کی ہے، وقت تو سارے دعا کے ہوتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ محبت میں بچہ بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار بن جاؤ، اس طرح سچی محبت کر سکو گے اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے لڑائی بھی نہیں کرو گے تو ہمیشہ خوش رہو گے۔ اس دنیا میں کوئی بھی مصروف نہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ کون کس کے لیے کتنا اہم ہے۔ کبھی بھی اگر تمہارا ماضی تم سے ملنے آئے تو اس کے لیے دروازہ بالکل مت کھولنا، کیونکہ اس کے پاس تمہارے لیے نیا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی عورت تھیں جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یوں اللہ نے اس کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ منافقت کفر کا وہ دوغلا پن ہے جس میں انسان سوچتا تو دوسروں کے لیے ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راستی۔ تلخ حقیقت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے جو لڑکیاں باپ کی غریبی برداشت کرتی ہیں مگر شوہر کی نہیں۔ اپنے الفاظ کو ناپ تول کر ادا کیا کریں، یہ ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے اور بگاڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی منصف کی لکھی ہوئی ہے۔ بے شک تو گناہ سوچتا ہے، گناہ نہیں ملتا، تو نیکی سوچتا ہے، نیکی مل جاتی ہے۔ دیکھ تیرا رب کتنا مہربان ہے۔ افواہوں سے مت ڈرو، یہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی تخلیق ہوتی ہے جو آپ کی کامیابی کا سامنا نہیں کر سکتے۔ سجدے میں جھکے سر کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ، ان کلمات کے بیچ جو سسکیاں گونجتی ہیں وہ عرش پر بیٹا شہنشاہوں کا شہنشاہ بڑے پیار سے سنتا ہے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، جبکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں،
بس ہمارا سلوک رویہ دیکھ کر کبھی قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہیں تو محبت کسی انسان سے نہیں اپنے اللہ سے کرو۔ الجھے ہوئے ذہنوں کو سجدے سلجھا دیتے ہیں۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا رہتا ہے۔ خواتین موٹے مردوں کو زیادہ پسند نہیں کرتی، اس لیے مردوں کو باقاعدگی سے ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سے برا وقت جوانی کی غربت ہے۔ زندگی میں انمول ہوتا ہے وہ شخص جو پھول بھلے نہ لائے مگر آپ کو پھول سمجھ کر مرجھانے نہ دے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ اپنے بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی اللہ تعالیٰ نے صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ اگر عورت کے چہرے پر ہلکے برے تل ہو تو ایسی عورت بہت بہادر اور سمجھدار ہوتی ہے۔ اپنے دل میں اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسرے لوگوں کے راز سما جائے۔ عورت سے محبت بہت سے مرد کرتے ہیں مگر محبت کے ساتھ ساتھ عزت بہت کم مرد دیتے ہیں۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہے اہل زبان سے آگے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو تو اچھا خاصا مرد برا لگنے لگتا ہے۔ کسی سے بھی بات کر لے، کہیں بھی مصروف ہو جائے، لیکن اس شخص کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا جس کی ضرورت دل کو ہوتی ہے۔ جب اپنی اوقات کسی کی نظر میں دیکھ لو تو پھر کبھی بھی اس جگہ پر دستک نہ دو۔ پہلا سجدہ اگر تم اس کی چاہت میں کرو گے تو دوسرے سجدے میں وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ وہ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے جہاں روز آ جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والوں کو وہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ محبت کرنے والے یہ کہاں دیکھتے ہیں کہ انہیں کم محبت مل رہی ہے یا زیادہ، ان کے لیے تو بس یہی کافی ہے۔ من چاہا انسان پیار سے بات کر رہا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اور اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا 90% رشتہ احساس، عزت اور رومانس پر منحصر ہوتا ہے۔ جس عورت کا شوہر احساس، عزت اور رومانوی ہوتا ہے وہ ایک جنت جیسی زندگی گزارتی ہے۔ یہ جاننا چاہتے ہو کہ عورت حقیقت میں کہنا کیا چاہتی ہے تو اس کی بات نہ سنو بلکہ اس کی طرف دیکھو۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھے، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ روٹی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہو تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لے تو فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ جس عورت کی بوئیں آپس میں ملی ہوئی ہو ایسی عورت کے مقدر بہت تیز ہوتے ہیں، اور ایسی عورتوں کی شادی زیادہ تر باہر کے ملک ہوتی ہے۔ کچھ بھی ہو وقت گزر جاتا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کچھ لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، پر زندگی چلتی رہتی ہے۔ من چاہی عورت کو 1 منٹ دیکھنا، مرد کا 24 گھنٹوں کا ڈپریشن لیول مینٹین رہتا ہے۔ میں نے ان عورتوں کو زیادہ خوش دیکھا ہے جن کی زندگی گھر کے اندر اپنے شوہر کی جیب کا حساب رکھتے گزر جاتی ہے۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں۔
اور معذرت کرنا اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہے۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے۔ جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کیا اس کا انجام غم اور پریشانی ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ جب مرد کی عورت میں دلچسپی کم ہونے لگے اور عورت کو وقت نہ دے تو عورت کو چاہیے کہ دو کام کرے، مرد کو کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دے اور خود پر کام کرنا شروع کر دے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے مگر خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ عورت اور بچے پر کبھی بھی ہاتھ مت اٹھانا اور نہ ہی اسے گالی گلوچ کرنا، کیونکہ یہ دونوں کمزور ہیں۔ آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے مگر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی عزت اس کے دل میں ختم ہو جائے گی اور وہ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے۔